نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل سید العالمین قائد المرسلین طہ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو بہتر ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ آج ہماری اس مسجد کے اندر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ جو مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، سورہ زلزال سے کچھ آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا، ہم سب کا، اہل ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا، ہمیں اپنی قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا، اور جب ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک میدان ہے جس میں ہم سب کو جمع کرے گا۔ تمام اولین اور آخرین اس میدان کے اندر جمع ہوں گے، اور سب کو جمع ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ وہاں جو سوالات ہوں گے وہ سوالات اتنے بڑے بڑے بھی ہوں گے کہ عقل دنگ ہے، اور بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے سوال کرے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد کسی کی مٹی سے ہاتھ دھل لیا اور اس سے اجازت نہیں لی تو وہ مٹی سے اس نے اٹھا کر کے ہاتھ کیوں دھلا تھا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھنا چاہیں تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تم نے خلال کرنے کے لیے کسی کی لکڑی اٹھا کر کے اس سے پوچھے بغیر جو خلال کیا تھا اس کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو چاہے گا پوچھے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، اسی سورہ مبارکہ کا اختتام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا، اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سب پوچھا جائے گا، تم نے کسی کا مذاق کیوں اڑایا تھا، کسی کو قتل کیوں کیا تھا، کسی کا مال کیوں ناحق کھایا تھا،
اسی طریقے سے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر تم کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے دنیا میں قہقہے مار کر کے ہنسا کیوں تھا؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا پوچھے گا، اور جس سے چاہے گا پوچھے گا، اور جس سے نہ پوچھے تو اس کا خاص کرم ہوگا۔ بلکہ یہ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات کو بالکل عام اعلان فرما دیا کہ یہ پوچھوں گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا پوچھے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا تو اللہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آ گئی ہوگی اس کو کھرچنے سے اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرما سکتا ہے، اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، تم نے کانوں سے کیا سنا تھا، تم نے زبان سے کیا بولا تھا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا، تم کیا سوچتے رہتے تھے، تمہارے دل کے اندر کیا پلان پکتے رہتے تھے، اللہ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں، وہ دن جسے قیامت کا دن کہتے قرآن کہتا ہے، اس قیامت کا منظر یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، نیچے کے خزانے اوپر ہو جائیں گے، اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے گا، زمین کو تڑاڑے پڑتے ہوئے دیکھ کر، زمین کے اندر زلزلے دیکھ کر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بلکہ زمین انسان کے اعمال کی خبر دے گی، یہ زمین ختم ہو جائے گی، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں زمین ختم ہو جائے گی، میدان محشر میں جو زمین ہوگی زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے لاکھوں میل دور کے فاصلے پر، مگر مئی کے مہینے میں ابھی جون شروع ہو گیا ہے، دوپہر کے وقت انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ چوتھے آسمان پر ہے سورج، میلوں دور کے فاصلے پر، دور ہے بہت دور، اور آج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، پیٹھ کی طرف سے۔ قیامت کے دن وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا، یعنی سورج نے پیٹھ کی ہوئی ہے تو اتنی گرمی ہے، جب وہ اپنا چہرہ ہماری طرف کر لے گا تو حرارت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میلوں دور نہیں ہوگا سورج۔ قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، جسے سوا نیزہ بھی کہا گیا ہے۔ سوچو اتنے قریب سے جب سورج ہوگا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ انسان سے اگر نہیں بھی کچھ پوچھا جائے، اتنے قریب سورج کے کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا، گرمی کی تپش کیسی ہوگی، حرارت۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیاس اتنی لگی ہوگی لوگوں کو کہ پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، پیاس کی وجہ سے۔ یہ ہے میدان محشر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اعمال کے مطابق پسینہ ہوگا، وہاں اعمال کے مطابق پسینہ ہوگا، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، اور وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عام عوام جو عام انسان ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی بات نہیں، عام انسان جو ہے، عام انسانوں کا اکثر انسانوں کا حال ہوگا وہ سب ننگے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کفن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس حدیث کو سن کر ام المومنین نے عرض کیا، اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ ننگے ہوں گے بدن پر کچھ نہیں ہوگا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ کی ہیبت ایسی ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت میں نہیں ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اس دن آپ سوچیں گے کہ میں تو نیک ہوں تو میرے لیے بہت کوئی وی آئی پی انتظام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں نیکوں کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ
صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام جیسا سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، وہ بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور ان کے اندر کلام کرنے کی جرأت تک نہیں ہوگی۔ یہ میدان محشر ہے، آسمان آگ اگل رہا ہے، زمین شعلے برسا رہی ہے، اور ایسے میں انسان کھڑا ہے۔ اب وہ میدان محشر میں ایک امید کی کرن ہے، جو میرا اصل عنوان ہے، امید کی ایک کرن ہے۔ سوچو اس دھوپ سے بچنے کے لیے کون نہیں چاہے گا، اس دھوپ سے بچنے کے لیے کون نہیں چاہے گا، اس تکلیف سے بچنے کے لیے کون انتظام نہیں کرے گا۔ قربان جائیں رؤوف و رحیم آقا پر، بندہ پرور سرکار پر، غریب پرور مصطفیٰ جان رحمت پر، ایسی کڑی دھوپ میں، ایسی مشقت میں، ایسی مصیبت میں، ایسی تکلیف میں میرے آقا فرماتے ہیں اس دھوپ میں، اس ہما ہمی میں، اس گہما گہمی میں، اس غضبناک حالات میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ جن کو وہ دھوپ نہیں لگے گی، وہ دھوپ میدان محشر کی وہ پیاس نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا۔ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے، کوئی سایہ نہیں۔ درخت ہی نہیں ہوں گے تو سایہ کیا ہوگا؟ چھتریوں کا بدن پہ کپڑے نہیں تو چھتریاں کہاں سے لائیں گے؟ کچھ نہیں، کوئی سایہ نہیں، ایک سایہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ ایک سایہ، سایہ رحمت الہی، سایہ عرش، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بن جاؤ، کم سے کم اگر 7 صفت پیدا کر لو تو کیا کہنے، لیکن کم سے کم ایک صفت پیدا کر لو تاکہ عرش کا سایہ مل جائے۔ نمبر 1 جو عرش کے سائے میں پہلے نمبر پہ ہوگا، عادل حاکم، جس کو اللہ نے منصب دیا، جس کو اللہ نے مقام دیا اور اس نے عدل کیا۔ عادل حاکم، مثلا محلے کا جو ذمہ دار ہے وہ محلے کا حاکم، شہر کا جو ذمہ دار ہے وہ شہر کا حاکم، ملک کا جو ذمہ دار ہے وہ ملک کا حاکم، اسی طرح جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ گھر کا حاکم۔ باپ حاکم ہے بچوں پر، شوہر حاکم ہے بیویوں پر، تو جو حاکم ہو وہ عدل کرے۔ جیسے کسی کے 2 بچے ہوں، دونوں میں عدل کرے، ایک کو تو چمٹاتا ہے دوسرے کو دھکا دیتا ہے، یہ عدل کے خلاف عدل ہو۔ حتیٰ کہ اگر اس کے پاس ایک کھجور آ جائے اور 2 بچے موجود ہوں تو دونوں کو برابر دے، یہ عدل ہے۔ اگر ایک کو چھوٹی دی ایک کو بڑا دیا تو ناانصافی ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک عورت آئی، غریب عورت۔ ام المومنین نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں۔ ام المومنین نے اس کو کھجور دیا، اس نے کھجور لیا اور کھجور لے کر اس نے برابر 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ ام المومنین کو یہ منظر دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے دونوں کو برابر ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا۔ میرے کریم نبی نے مسکرا کر فرمایا اس نے صحیح کیا، اگر وہ کم زیادہ ٹکڑے کرتی تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑتا۔ اب بتاؤ، جب کھجور میں برابری ہے، جب گفٹ لاتے ہیں تو اس میں برابری نہیں ہوتی، کسی کا گفٹ 100 روپے کا، کسی کا 80 روپے کا، ناانصافی ہے۔ اگر عدل کرو گے، اسی طرح کسی کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، لوگوں کو 2 بیویوں کا شوق بہت ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے حکم دیا، اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا 2 بیویوں کا، کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ سب جہالت پر لوگ کہتے ہیں 2 حکم، اللہ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم مطلب کیا؟ جب تک میرا بیان ہو سب چپ رہو، یہ حکم ہے۔
جس کو بیٹھنا ہے بیٹھو، جس کو جانا ہے جاؤ، یہ اجازت ہے. ٹھیک. تو لوگ کیا کہتے ہیں اسلام تو 4 بیویوں کا حکم دیتا ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے حکم نہیں دیا. اگر حکم دیتا تو ہر امام کو کرنا پڑتا، ہر مولانا کو کرنا پڑتا، ہر مسلمان کو کرنا پڑتا. حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اور اجازت اس کو کہتے ہیں عمل کرو تو بھی بہتر ہے، نہیں کرو اس لیے کہ اجازت ہے. اسی لیے ہر حکم کیا ہے؟ 4 کا حکم نہیں، اجازت ہے 4 کی، اور حکم تو ایک ہی کا ہے. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئے، تو جتنی پسند آئے سب اٹھا لے جائیں. قرآن کہتا ہے نہیں، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 2 3 3 4 4 4 تک اجازت دی. پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی 2 کیا 3 کیا 4 کیا، انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک ہی پہ اکتفا کرنا. بس ایک. انصاف ضروری ہے. بچوں کے درمیان انصاف، بیویوں کے درمیان انصاف. اگر پنچایت میں بیٹھے ہو کسی نے آپ کو حاکم بنایا، اس کے درمیان انصاف. عادل حاکم عدل کرے. ٹھیک. آج سے شروع کرو عدل. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک کو جھوپڑا دے دیا، ایک کو بلڈنگ دے دیا. غلط. عدل کرو. ایک کے لیے مٹھائی لا دیا، ایک کے لیے کھٹائی لا دیا. غلط ہے. بچے آپ کے لیے برابر ہے. ایک کو پڑھا رہا ہے تو بہت اعلیٰ اسکول میں پڑھا رہا ہے، ایک کو پڑھا رہا ہے تو پرائمری میں بھیج رہا ہے. غلط ہے. اور ہمارے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا، بیٹوں کے بہت نخرے اٹھائے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ظلم ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ. کیوں؟ بیٹی اولاد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ میرے نبی کو بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں. ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے سب دیا تھا. کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ یہ کہہ سکے حضور کے یہاں نہیں تھی. 2 بیٹے تھے 4 بیٹیاں تھیں. ایک روایت کے مطابق 4 اور 4. بہرحال لیکن 2 بیٹے ہی پکڑنے اور 4. تو حضور علیہ السلام نے جب بات کہی فخر کے ساتھ تو کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹیوں سے نفرت مت کرو، میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں. حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہو اور 1 عدد بیٹا ہو، بولو کس کی زیادہ عزت ہوگی؟ جو ایک ہو اسی کی زیادہ جو ہے وہ خاطر تواضع ہوگی نا. جو چیز کم ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب میں اپنے آقا کا نام لیا کروں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا اسم گرامی آئے تو مسلمان اس وقت تو آقا پر درود پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام لیا جائے آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عادت بنائیں اپنی. 3 عدد بیٹیاں ہو، بیٹا 1 عدد ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم باہر سے آؤ اور تحفہ لاؤ تو پہلے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا. اس لیے کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ان کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا. بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے. اس لیے کبھی لوگ بیٹی کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، بیٹے کو نہیں ڈانٹتے. یاد رکھیے تادیب کے لیے، ترغیب کے لیے، تربیت کے لیے ڈانٹنا بھی ضروری ہے، کبھی پیٹنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن انصاف کرو. تو عادل حاکم پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا. چاہتے ہو نا اس دھوپ سے بچنا؟ عرش کا سایہ. دوسرے نمبر پہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچ کر عبادت میں گزار دی. جوانی دیکھو، عبادت جب کرو ثواب ملتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جس نے جوانی میں عبادت کی. جوانی میں جو عبادت گزار رہا. کیوں؟ جوانی میں فجر پڑھنا بھاری ہے. بوڑھا تو بیچارہ، جو بوڑھے ہیں مجھے معاف کریں لیکن بات سیکھ کر رہا ہوں، بوڑھا تو بیچارہ رات میں 50 ٹائم اٹھ سکتا ہے. بار بار پیشاب لگ رہی ہے تو اٹھ رہا ہے، بار بار کھانسی آ رہی ہے تو اٹھ رہا ہے، گھٹنے درد کر رہے تو اٹھ رہا ہے، پیٹھ درد کر رہی ہے تو اٹھ رہا ہے.
بڑھاپے میں بڑھاپا ایسی بلا ہے کہ اس میں نیند بھی انسان سے روٹ جاتی ہے. اور تو سب ساتھ چھوڑ ہی دیتے ہیں, بیوی کا ساتھ چھوٹ گیا, بچے دور ہو گئے. یہ گھر کے اندر رہ کے بھی جلدی سے بچے ماں باپ کے پاس تھوڑی بیٹھتے ہیں بڑھاپے میں. بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں جن کی اولاد ان کے پاس بیٹھتی ہے. اس میں بھی قصور ماں باپ کا ہے. بچپنے میں اولاد قریب رہنا چاہتی ہے, ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے, تو اولاد دور رہنے کی عادی ہو جاتی ہے. جب بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اولاد ان کے قریب نہیں آتی. اس لیے اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھو. کم سے کم کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے گزارے, ان کو ٹائم دے. آپ کہتے ہیں نہیں مولانا میں بہت مصروف ہوں. کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تیری مصروفیت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وقت کو مقرر کر رکھا تھا. جب حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو گھر میں جانے کے بعد حضور علیہ السلام کا وقت 3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے, پورا ٹائم اپنے گھر والوں کو ایک حصہ, دوسرا حصہ عبادت کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنے آرام کے لیے رکھتے تھے. گھر میں حضور علیہ السلام نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم کہاں جاتا ہے گھر میں؟ گھر میں بھی گئے تو موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں. اب تو بہت سارے گھروں میں زگ شروع ہو گئی موبائل کو لے کے, طلاق واقع ہو رہی ہیں. گھر میں بھی جائیں گے تو موبائل کو میں لگے رہیں گے, اس سے بات ہو رہی ہے, اس سے بات ہو رہی ہے, واٹس ایپ پہ لگے ہیں, فیس بک پہ لگے ہیں. بیوی کو ٹائم کب دو گے؟ بچوں کو ٹائم کب دو گے؟ عبادت کب کرو گے؟ سو گے کب؟ آرام کب کرو گے؟ اس لیے سنت نبوی کو زندہ کرو. گھر میں جاؤ تو 3 ٹائم پورا جو وقت گزار رہے گھر میں 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک بیوی بچوں کے لیے, ایک عبادت کے لیے, اور ایک اپنے آرام کے لیے. اب یہ جو آرام کا ٹائم ہوتا تھا اس کو بھی میرے آقا 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. آرام کے وقت میں خاص صحابہ کو بلا کر کے امت کے لیے ان کو ٹائم دے دیتے تھے. ان سے ڈسکس ہوتی تھی اہم معاملات میں خاص صحابہ کو, کیونکہ عام لوگ گھر میں نہیں جاتے تھے. خاص صحابہ, اہل علم صحابہ, ان کے لیے یہ خصوصی نشست ہوتی تھی, خصوصی محفل ہوتی تھی, جن میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولائے کائنات, یہ خاص لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اور بھی صحابہ ہیں. تو جو جوان عبادت میں وقت گزارے, جوانی کی عبادت, تو بڑھاپے میں تو آدمی بار بار اٹھتا ہی ہے. اصل چیز ہے جوانی. جوانی میں نیند بھی بھرپور آتی ہے, بہت گہری نیند آتی ہے. اب نیند اپنی طرف بلا رہی ہے, اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے, تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ نیند کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو خواہشات اپنی طرف بلا رہی تھی, میں نے اپنی طرف بلایا, سب کو چھوڑ کر یہ میرے گھر میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, اس نے میری بارگاہ میں سر جھکایا ہے, کسی غیر کے آگے اس کا سر جھکنے نہیں دوں گا. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت, یوں جب بھی عبادت کرو قبول ہے, لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے جوانی میں عبادت, جو جوانی میں عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس لیے عادت بناؤ. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کا نام عبادت ہے. عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں, تسبیح مصلی اس کا نام صرف عبادت نہیں ہے. کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی عبادت, کسی جنازے میں شریک ہو کر کے کندھا دینا یہ بھی عبادت, اسی طریقے سے تلاوت قرآن یہ بھی عبادت, کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت, کسی نابینا کو راستے سے پار کرا دینا, راستہ پار کرا دینا یہ بھی عبادت, حتیٰ کہ چڑیا کوے کو, جانوروں کو پانی پلا دینا یہ بھی عبادت ہے. تو جوانی میں جو عبادت کرے, جوانی میں جو عبادت گزار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن افسوس جن کو جوانی ملی انہوں نے تو اپنی جوانی آوارگی میں, عیاشی میں, گناہوں میں, برائیوں میں, پاپ میں گزار دیا. اور آج ہمارے جوانوں کا سب سے محبوب مشغلہ ہے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے جتنے گناہ کر رہے ہیں, بالخصوص انٹرنیٹ پر, شاید ہی دنیا میں کبھی ایسا گناہ ہوا ہو. شاید فرعون کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے, نمرود کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے, بخت نصر کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے, ساری اقوام پیچھے رہ گئی. انٹرنیٹ پر جا کر کے ہر وہ جرائم ہو رہے ہیں جس کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا.
فرعون کی قوم کافر ضرور تھی، ان کے اپنے جرائم تھے، لیکن شاید بدعمالیوں کے معاملے، بدعقیدگی کی بات نہیں کر رہا، بدعمالیوں کے معاملے میں ان قوم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ رات رات بھر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے تھے جو آج ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا آخر موت ہے، موت، اور قیامت کا دن قریب ہے، وہ میدان محشر جب آئے گا تب آئے گا، فرمایا گیا جس دن تمہاری موت ہو گئی اس دن تمہاری قیامت آ گئی، اس لیے کہ موت کے بعد کون قیامت کی تیاری کر سکتا ہے؟ اور اگر کچھ جوان یہ سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کا تصور ہے نماز کے ٹائم نماز پڑھو، تلاوت کے ٹائم تلاوت کرو، تسبیح کے ٹائم تسبیح پڑھو اور اکیلے میں جرائم کرو، چونکہ اکثر موبائل میں جرائم اکیلے میں ہوتے ہیں، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں اور اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کی اعمال کو رد فرما دے گا، ریت کے ذروں کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا۔ تو دوسری چیز، دوسرا خوش نصیب جس کو اللہ نے جوانی دی اور وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا۔ نمبر 3، تیسرا خوش نصیب، چاہتے ہو نا عرش کا سایہ؟ دیکھو یہ دونوں چیز کوئی مشکل ہے؟ عدل کرو، دوستوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، بچوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، ماں باپ کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، عدل 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 عادل بن جاؤ گے، عدل کر انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، جو جوانی میں عبادت کرے، جو لوگ 40 سال کے اندر اندر ہے ان کے لیے موقع ہے خوشی کا، بلکہ 40 سال تو میں بہت محتاط انداز کے مطابق بول رہا ہوں، جو لوگ 50 سال کی ابھی نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے، وہ بھی جوانوں میں شمار ہے، کچھ کر لو، جوانی میں عبادت کر لو، لذتیں ہیں، بڑھاپے میں تو جھکا بھی نہیں جاتا اکثر و بیشتر، اس لیے موقع دیا اللہ نے، عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، جتنی زیادہ کر سکتے ہو کرو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تیسری چیز، تیسرا خوش نصیب جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا، جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ مسجد سے نکلے اور دل مسجد میں لگا رہے کا مطلب کیا؟ دیکھو آسان زبان میں سمجھاتا، فجر پڑھ کے نکلا، فجر پڑھ کے نکلا، کام میں لگا ہے، دھندے میں لگا ہے، پڑھائی میں لگا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، انتظار ہے ظہر کا وقت کب آئے گا، جب آئے گا اذان ہوگی میں مسجد جاؤں گا۔ دل مسجد میں لگا رہنے کا مطلب خیال رہنا، انتظار ہونا کہ جب وقت آئے گا تو جاؤں گا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت خوبصورت فائدہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کا انتظار کرے گا گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، یعنی آپ نے فجر پڑھ لی، اب آپ کو ظہر کا انتظار ہے کہ 1:15 بجے کی ہمارے ہاں جماعت ہے، کب کی بھی جماعتوں میں مثال دے رہا ہوں، 1:15 بجے کی ہمارے ہاں جماعت ہے، اب یار کب وقت ہوگا 1:15 بجے میں جاؤں گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی نماز کا ثواب، آپ تجارت کر رہے ہیں تو بھی نماز میں ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو بھی نماز میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، ایسے بندے کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا دل تو سنیما میں لگا رہتا ہے، سیریلوں میں، فلموں میں، گانوں میں، گندگی میں، گناہوں میں، گالی گلوچ میں لگا رہتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز کی عادی بنو۔ نماز کیا چیز ہے؟ ارے جب نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے تو کون سی نعمت ہے جو نماز کی برکت سے نہیں مل سکتی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، اتنی بدبختی کی بات تو نہ کرو، کس نے کہا ٹائم نہیں ملتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں حضرت، ٹائم نہیں ملتا۔ ایک بزرگ ایسے ہی تھے، وہ بڑے شان والے تھے، ہم لوگ کی طرح نہیں، ہم لوگ تو رعایت کرتے ہیں پبلک کی۔ ایک دکان پر گئے، دکان پہ جانے کے بعد دکاندار سے کہا بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا حضور ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس کی کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑا فروش تھا، کپڑا بیچنے والا تھا۔ اگر دقت نہ ہو تو تھوڑا سا اور کھسک جائیں، لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، لوگ اور آ جائیں ادھر، ایسے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں آپ۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس بزرگ کو جب کہا نا کہ مجھے وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، تو کپڑے کا بیوپاری تھا، وہ کپڑا فروش تھا، جس کو کہتے ہیں پارچہ بافی کرتا تھا، وہ یعنی کپڑے بناتا تھا، بنکر تھا، کپڑے بیچتا تھا۔ تو اس کے یہاں جو کپڑے پڑے تھے وہ بزرگ اس کو اٹھا اٹھا کر کے سونگنے لگے، کپڑا یہ سونگ رہے وہ سونگ رہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ کپڑے کیوں سونگ رہے؟ کہا جب تو نے کہا نا کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تو میں نے سوچا اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی عبادت، افضل العبادات، نماز کے لیے جو تجھے ٹائم نہیں ملتا، تو تجھے پیشاب اور پاخانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، تو تو دکان میں ہی کرتا ہوگا نا، تو میں کپڑے سونگ رہا ہوں کہ پیشاب کی بدبو آ رہی کہ نہیں، پاخانے کی بدبو آ رہی کہ نہیں۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ میں یہاں کیوں کروں گا، میں تو جا کر کے جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتا ہوں۔ کہا بدبخت کتنا نادان ہے تو، پیشاب اور پاخانے کے لیے تجھے ٹائم مل جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تجھے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، کذاب ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ ہوٹل کی کرسیاں توڑنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ فلمیں اور سنیما دیکھنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ جہنم خریدنے کے لیے ٹائم ہے، جنت کا مسافر بننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، رزاق جس نے کھانا دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس نے عزت دیا ان جلسوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے، عزت دینے والے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس نے پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ بتاؤ روزی کس نے دی؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ ایسا رزاق ہے، ہم پیدا بعد میں ہوئے، ہماری ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہماری روزی پیدا کر دی۔ اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، بلکہ غذا تو پیدا کی، لیکن غذا پیدا کرنے سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری ممتا پیدا کر دی، ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار پیدا کر دیا۔ ورنہ غذا تو ہے ماں کے سینے میں، اگر ماں کے دل میں ممتا نہ ہوتی، اس کے دل میں خیال آتا کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی، میری صحت ختم ہو جائے گی، میرا حسن چلا جائے گا، اس لیے وہ بچوں کو دودھ اگر نہ پلائے۔ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے جس نے بچے کی پیدائش کے بعد چپکے سے لے جا کر کے اس کو کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے بھاگ گئی؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا ہے، میں کہتا ہوں چپ رہے، ماں کی ممتا کبھی تو اللہ نہ کرے کہیں روڈ پہ چھوڑ کر کے نہ بھاگ جاتی، کہیں کچھ کچرے کی کنڈی پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی، ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی۔ یہ پیار کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ ہے، جس کے لیے جس کی بارگاہ میں آپ سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ روزی کس نے دیا؟ وہ اللہ ہے، رزاق ہے، جس کی روزی کھاتے ہو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہاں ہاں، لوگوں کے درمیان عزت کس نے دی؟ لوگوں کے درمیان جا رہے ہو، لوگ عزت سے بٹھا رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہو۔ جس نے عزت کو پیدا کیا، جو رب العزت ہے، جو معز ہے، جو عزیز ہے، مذل ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ کس نے کہا ٹائم ملے تو نماز پڑھو؟ مسلمان ہو، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پہلے نماز پڑھو، پھر ٹائم ملے تو کاروبار کرو۔ پہلے نماز پڑھو، ٹائم ملے تو دکان پر جاؤ۔ پہلے نماز پڑھو، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں کاروبار کرنا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں بھی بچوں کو دینا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں سونا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں دعوت میں جانا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں میٹنگ کرنا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں پڑھائی کرنا ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ نماز فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ کی عدالت ہے، اللہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دے گا۔ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صاف صاف بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دے گا۔ اور نماز پڑھو تو مسجد میں آ کے پڑھو، بلا عذر شرعی جو گھر میں نماز پڑھتے ان کے گھروں میں بھی اللہ آگ لگا دے گا۔ آگ لگے گی، آگ لگے گی۔
آئیے ذرا اس آگ کا ذکر سنیں. نماز نہیں پڑھتے نا، آگ لگائے گا اللہ گھروں کو، جلیں گے گھر، زد میں آئیں گے گھر، بلکہ آ چکے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے. اگر عورتیں سن رہی ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں، میری مائیں اور بہنیں. عورتیں بھی کہتی ہیں بے نمازیوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد عورتوں کی ہے. انہیں رت جگہ میں ڈھول کی فرصت ہے، انہیں اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں ہے. کیا عورتوں کو مرنا نہیں ہے؟ وہ رات بھر جاگ سکتی ہے رت جگہوں کے اندر، وہ سیریلوں کو دیکھتے ہوئے 2-2 گھنٹے دے سکتی ہے. شوہر کو کہتی ہے کہ وہ فلاں سیریل آج لگنے والا ہے، اس ٹائم گھر نہیں آنا ورنہ کھانا اس ٹائم نہیں پکا ملے گا، کیونکہ پہلے ہم سیریل دیکھیں گے. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کچھ بچیاں اور خواتین مسلمان تھی. وہ بچیاں اپنے باپ کو کہہ رہی تھی اور وہ عورت اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ تم نے زبردستی آج ٹکٹ نکالا، آج کی بجائے کل نکالتے تو کیا تمہارا بگڑ جاتا اور کیا ہو جاتا، آخر کون سا تمہارا نقصان ہو جاتا. بیچارہ وہ سن رہا تھا. کچھ ایسے بھی غلام ہوتے ہیں نا عورتوں کے کہ جنہوں نے تو ساری کنجیاں انہی کے ہاتھ میں دے دی ہوتی ہے، سارا انہی کو سونپ دیا ہوتا ہے، اور یہ جی حضور اور قبلہ و کعبہ انہی کو بنا چکے ہوتے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں قبلہ ہو جائے گی، شوہر عورتوں کی جی حضوری کرنے لگیں گے. سمجھ جانا قیامت تمہارے سروں پر ہے. عورتوں کی جی حضوری کی بھی اجازت نہیں، ان کو لات مارنے کی بھی اجازت نہیں، ان کو مارنے کی بھی اجازت. نہ ان پہ ظلم کرو، نہ مارو پیر کی جوتی کی طرح، نہ ان کو سر پہ بٹھاؤ سر کے تاج کی طرح. نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے، وہ دل کے قریب کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. دل کے قریب رکھنے کی چیزیں دل کے قریب رکھو، لیکن جتنی حدیں بس اتنی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج کیوں نکالا تم نے ٹکٹ، کبھی اور نکال لیتے. اس ٹائم بہت ان کی زگ زگ بڑی اور آواز زور سے سنائی دے رہی تھی. اس نے کہا یار میں نے کیا قصور کر لیا آخر یہ ٹائم کٹتے. تو کہا کہ وہ فلاں سیریل آج لگنے والا تھا، آج ہمارا چھوٹ جائے گا نا. یہ ہے عورتوں کی دلچسپی اس میں. نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر جائیں گے مولانا کے پاس، مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. برکت اٹھائی مولا نے، ہے کوئی مولانا دنیا میں جو مولا کی اٹھائی ہوئی برکت کو پھر لا سکے؟ مولانا سے میرا کوئی اختلاف نہیں، میں بھی اسی برادری کا آدمی ہوں، حالانکہ ان میں بہت چھوٹا سا ہوں، بہت نیچے کی صف کا ہوں، لیکن ہے ان سے میرا تعلق، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. جس کے گھر کی برکت مولا اٹھا لے، کوئی مولانا کا تعویذ اس کے گھر میں برکت نہیں لا سکتا. چکر لگا رہے ہو تعویذات کے؟ اور سن لو، اگر اللہ تمہارے گھر سے برکت اٹھا لے، ایک سورت کا تعویذ کیا برکت لائے گا؟ پورا قرآن بھی رکھ لو گے تو برکت نہیں آئے گی. آپ سمجھتے کیا ہو نماز کو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے گھر جلیں گے اور جل رہے ہیں. نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، تو نقصان کیا اٹھا رہے ہو؟ سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم بخاری شریف میں، میرا دل یہ چاہتا ہے، آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، اذان دینے کا حکم دوں کسی کو، اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے. حضور خود نہیں پڑھانا چاہ رہے اس وقت، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اذان پڑھے، اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں محلے میں گلی کا دورہ کروں، گلی میں نکل جاؤں. آج وہ حضور نماز نہیں پڑھانا چاہتے، حضور دیکھنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں گلی محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچتے. جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں پہنچے، میں ان گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں. لیکن حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور رحمت عالمیان ہیں. میرے آقا نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میرے آقا نے آگ نہیں لگائی کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر آگے کی حدیث سنو. دوسری حدیث، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، میں دیکھتی ہوں
کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ محبوب صرف چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. جیسے نبی نے کہا نہیں، چاہا کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ بیت المقدس نہ رہے بلکہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے. حضور نے چاہا تو اللہ نے قبلہ بدل دیا اور کعبے کو قبلہ بنا دیا. حضور نے کہا نہیں بلکہ چاہا، حضور کی چاہت پر اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. مردوں پہ سونا حرام تھا، حضور نے چاہا تو اللہ نے سراقہ کے لیے سونا حلال کر دیا. مردوں پہ ریشم حرام تھا، اللہ کے رسول نے چاہا، مصطفیٰ جان رحمت نے چاہا تو ان کی چاہت پر اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ریشم کو حلال فرما دیا. سونا حرام ہے مردوں پہ، حضور نے چاہا سراقہ کے لیے حلال کر دیا گیا. اسی طرح سے 4 بیویوں کی اجازت سب مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور وہ حلال ہے. لیکن حضور نے چاہا کہ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں علی دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ نے حضرت علی کے لیے دوسرے نکاح کو سیدہ کی موجودگی میں ناجائز فرما دیا. حضور چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اب سنو، انہوں نے چاہا قبلہ بدلے تو بدل گیا، انہوں نے چاہا سونا سراقہ پہ حلال ہو جائے تو ہو گیا، انہوں نے چاہا ریشم مردوں میں سے عبد الرحمن پہ حلال ہو جائے تو ہو گیا. اسی طرح حضور نے چاہا کہ جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ، اللہ نے نماز میں نہ آنے والے گھروں میں آگ لگا دی. آگ دکھ نہیں رہی ہے، یہ وہ آگ نہیں ہے جو لکڑیوں سے لگتی ہے، یہ وہ آگ نہیں جو شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے، یہ وہ آگ نہیں جو کوئلوں سے لگتی ہے، یہ وہ آگ نہیں ہے کہ جو گیس سے لگتی ہے. یہ وہ آگ ہے، دکھتی نہیں ہے. دکھتی تو لوگ بجھانے پہنچتے ہیں. آگ لگ گئی ہے اور سب جل رہے ہیں اس میں. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ کون سی آگ ہے؟ گھروں میں میاں بیوی میں نفرت کی آگ. کل میاں بیوی میں اتنی محبت ہوتی تھی، اتنی محبت. کب تک؟ جب تک بادشاہ بھی تہجد پڑھتا تھا. شاہ جہاں کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، بہت بدنام کرتے ہیں لوگ ان کو، کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص. آج تو 12 لوم کا مالک ہو جائے تو بھی اس کو اتنی چربی چڑھتی ہے کہ جمعہ میں 2 رکعت کے علاوہ نہیں آتا. وہ بھی آخری میں آئے گا پیچھے سے اور کہے گا ارے بہت لمبی تقریر کرتے امام صاحب، جب خطبہ ہوگا تب جائیں گے. جس قوم کو مسجد میں بیٹھنے میں بے چینی ہوتی ہو، اس قوم کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں. مسلمان تو مسجد کی کبوتری ہوتا ہے. جیسے کبوتری کو گھونسلے میں چین ملتا ہے، ویسے مسلمان کو اللہ کے گھر میں چین ملتا ہے. جس کو اللہ کے گھر میں بے چینی ہونے لگے پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا. کتنا تعلق ہے مسجد سے، مسجد سے کتنا رشتہ اور رابطہ ہے. جب تک مسلمان نماز پڑھتے تھے نا تو بیوی زندہ رہتی تھی تو سمرقند اور بخارا نام کے شہر بیوی کی محبت میں بسائے جاتے تھے. مر جاتی تھی تو تاج محل بنائے جاتے تھے. یہ محبت ہوتی تھی. آج تو میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے. وجہ آگ لگا دی اللہ نے. جل رہے ہیں گھر. باپ بیٹے میں نہیں جمتی، جل رہے ہیں گھر. 30 35 سال کی بیٹیاں ہو گئی، رشتے نہیں آتے، کروٹیں بدل رہے ہیں. ایسی بیماریاں آ گئی ہے. بستر پہ نرم گدے لیکن پلٹ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی، چین کی نیند نہیں آتی. یہ آگ لگی ہے گھروں میں، آگ جل رہے ہیں، آگ سے گھر جل رہے ہیں. سمجھ رہا ہے مگر شعور نہیں آ رہا ہے، شعور بیدار نہیں ہو رہے. یہ آگ میں سب کے گھر جل رہے ہیں. بے برکتی کی آگ، تنگ دستی کی آگ، نفرتوں کی آگ، جرائم کی آگ، برائیوں کی آگ، گھروں کے اندر بے چینیوں کی آگ. یہ سب آگ لگ چکی ہے، گھر جل رہے ہیں. اب یاد رکھنا، یہ گھر جو جلا دیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی چاہت پر، اب یہ آگ بجھ نہیں سکتی. اب اگر آگ بجھانا ہے اللہ کے گھروں میں جا کے سجدے کرو، رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، ادھر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. اللہ تمہارے گھر سے یہ نہ دکھنے والی آگ کو بجھا دے گا، ورنہ یہ آگ کبھی نہیں بجھنے والی جو ہمارے گھروں میں لگے. دیکھ لو، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر اس محلے کے اندر 50 گھر ہیں، 45 گھروں کے مسائل یہ ہیں: بے چینی، بے قراری، تنگ دستی. دیکھ لیجیے. اس لیے کہ ہم عوام میں رہتے ہیں، لوگ اپنے مسائل ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. ہمیں پتا ہے میں کروڑ پتی لوگوں کے یہاں بھی ٹھہرتا ہوں اور غریبوں کے یہاں بھی جاتا ہوں. میں ہر بندہ، کروڑ پتی بھی کہتا ہے کہ چین نہیں ہے، غریب بھی کہتا ہے چین نہیں. وجہ جو رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، جو اللہ کا گھر ویران کر دے، ان کے گھر کیسے آباد رہیں گے؟ اس لیے اللہ کے بندو توبہ کرو.
نمازی بنو، نماز کے لیے ٹائم نکالو. ٹائم ملتا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. نکالو گے تو نکل جائے گا ٹائم. اور جس آج میں تو کہتا ہوں آج سب سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم بیزی ہو گئے یار. میں آپ سے کہتا ہوں جتنی فرصت اللہ نے اس دور کے لوگوں کو عطا کی، پہلے لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی. آسان بات بتاؤں، انہیں سفر کرنا ہے، پیدل جانا ہے، گھوڑے پہ جانا ہے، کھچر پہ جانا ہے، بیل گاڑی پہ جانا ہے. بولو کتنا ٹائم لگتا تھا؟ دھلیا جانے کے لیے 3 دن لگے یا کم سے کم 1 دن لگے، اور ابھی دھلیا جانے کے لیے آدھا گھنٹہ. ٹھیک. پہلے لوگ حج کو جاتے تھے تو 6 مہینے جانے لگتے تھے. آج 4 گھنٹے میں آدمی جدہ پہنچتا ہے. تو ٹائم کس کے پاس زیادہ ہے؟ وہ مصروف زیادہ تھے کیونکہ ان کے پاس کام زیادہ تھے. عورتوں کو لے لیں، کل کی عورتیں مسالہ پیستی تھی، آدھا گھنٹہ لگتا تھا. آج کی عورتوں کو نے مسالہ پیسنا ہی نہیں، انہیں تو پاؤڈر مرچی کا بن کر کے ملتا ہے. اور کل کی عورتیں کنویں پہ جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، آج ہر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں پانی نلی سے آ رہا ہے. فرصت کس کے پاس زیادہ ہے؟ کپڑے ہاتھ سے دھلے جاتے تھے، آدھا دن عورتیں ندی پر جاتی تھی، پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا، آدھا دن ندی پہ کپڑے دھوئے جاتے تھے، اور جب آتی تھی تو تھک کے چور ہو جاتی تھی. آج تو نیند سے اٹھنا ہے اور ڈال دینا ہے واشنگ مشین کے اندر کپڑے، دوسرے کام میں لگ جانا ہے، ادھر وہ کام پورا نہیں ہوتا، ادھر کپڑے دھل کر کے سوکھ بھی جاتے ہیں. کپڑے سکھانے والی مشینیں بھی آ چکی. ٹائم تو تمہارے پاس زیادہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے وہ مصروف ہو کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہم فری ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ گناہ میں وقت لگاتے ہیں. لیکن ایک دن موت ہے، مرنا ہے. اور سب سے زیادہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے. ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا، بے نمازیوں کی زبان پہ. اس لیے اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، اور بے نمازی پن کا عذاب جو بھگتنا ہے وہ تو اللہ کی پناہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی جب مرتا ہے اور اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ اس کی قبر میں اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ پہاڑ کو ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر وہ پھنکار دے وہ سانپ تو پوری دنیا کے انسان اس کی گرمی سے مر جائیں. ایسی طاقت والے 99 سانپ اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ 99 سانپ ایک ساتھ مل کر فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک ڈستے ہیں، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک ڈستے ہیں، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک ڈستے ہیں، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک ڈستے ہیں، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک ڈستے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ نہیں چاہے. اللہ جب تک چاہے گا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک وہ نہ رکنے کا حکم دے رک نہیں سکتا. یہ حال ہے. بولو اپنے جسم سے پیار ہے کہ نہیں؟ ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے، صرف 10 منٹ. بہت مصروف ہو، بہت بیزی ہو، نہیں پڑھتے، کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو، کم سے کم سنتیں، تاکیدی سنتیں پڑھ لیا کرو. 5-10 منٹ کا ٹائم. 10 منٹ کیا ہے؟ 10 منٹ کا ٹائم. ایک آدمی ہوٹل پہ چائے پینے جاتا، آدھا گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے. تو اللہ کے گھر میں ٹائم دو. تو بات دور نکل گئی، ٹائم ختم ہونے لگا. تیسرا خوش نصیب کون؟ پہلا خوش نصیب کون؟ عدل کرنے والا، عادل حکمراں. دوسرا خوش نصیب کون؟ جوانی میں عبادت کرنے والا. تیسرا خوش نصیب کون؟ جس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے. چوتھا خوش نصیب وہ جو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. جو اللہ کے لیے محبت، اس لیے جس سے محبت کرو اللہ کے لیے. آج ہم دوست ہی بناتے تو مال دیکھ کے بناتے، میرے کام آئے گا. یاد رکھنا، پیار سب سے کرو، بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. اللہ نہ چاہے نا تو بیٹے بھی کام نہیں آتے، اولاد بھی کام نہیں آتی. آسان بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کورونا کی مہاماری چلی، ٹھیک، ایک گھر میں 10 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں، 10 پوتے ہیں.
نواسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پورا بھرا پورا گھر ہے. باپ کو ہوا کورونا. ٹھیک، سوچو جس کے 5 بیٹے ہو، 10 پوتے ہو، 10 نواسے ہو، اتنا بھرا پورا گھر ہو، اس باپ نے کتنا سوچا ہوگا کہ جب میرا جنازہ چلے گا کوئی کندھا دے نہ دے، میرے پوتے کھندا بدلتے بھی نہیں رہیں گے، صرف وہ بدلتے رہیں گے پوتے اور نواسے، اور قبرستان آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچتے ہوں گے اولاد والے. کوئی ایسا پیر طریقت جس کے ہزاروں مرید ہوں، اس نے بھی سوچا ہوگا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو بمبو لگیں گے جنازے میں. کبھی سوچا تھا؟ اتنے عقیدت مند ہے کہ پیر بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں، گھر میں جاؤ تو پھول بچھاتے ہیں. اس نے کیا سوچا ہوگا کیسا جائے گا میرا جنازہ. لیکن کورونا کی مہاماری نے بتایا اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. انتقال ہوا ہاسپٹل میں، کروڑوں پتی تھا، پھر بھی خود کے کپڑوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا. ٹھیک، جیتے جی ہزاروں لاکھوں روپے کا عطر استعمال کرتا تھا، مرنے کے بعد کسی فقیر کو تو عطر میں جاتے دیکھا، خود کو عطر نصیب نہ ہوا، خود کو کافور کی سستی خوشبو نصیب نہ ہوئی. بولو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کروڑ پتیوں کو مطر نہ ملا، ان کو کفن نہ ملا خود کے پیسوں کا، ان کو کافور تک نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایمبولینس میں گھر والوں کو بھی شامل ہونے نہیں دیا گیا. ایمبولینس میں دوا کھانے سے جنازہ نکلا، قبرستان پہنچا. بعض تو ایسے تھے جن کو نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو سکی، اور لوگوں نے منہ ادھر ادھر کر کے کپڑے اور ٹاٹ پہن کر پلاسٹک پہن کر ایسے دھکا دیا اور زمین کے اندر دفن کر دیا. قدرت نے بتایا تمہارا کوئی بھی ہو، جب تک میں چاہوں گا تبھی تم عزت سے جیو گے، اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری اولاد کے کندھے بھی نصیب نہیں ہونے دیتا. اس لیے کسی کی دولت دیکھ کے دوستی نہ کرو، کسی کا حسن دیکھ کے دوستی نہ کرو، کسی کی وجاہت دیکھ کے دوستی نہ کرو، کسی کی سیاست دیکھ کے دوستی نہ کرو. دوستی کرو تو صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جن سے یار راضی ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آپ کہیں گے مولانا کورونا تھا اس لیے کورونا کی وجہ سے لوگ جنازے میں نہیں جا سکے. میں نے کہا کورونا میں اور بھی ایسے تھے جو دنیا سے گئے تو کروڑوں کا ریکارڈ جو ہے اشاروں میں سمجھ لیں. آزو بازو ہوا ہے ایسا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں، اور ایسا ہوا ہے اللہ اکبر، ایسا ہوا ہے کہ مٹی ختم ہو گئی، پھر مٹی نکالی گئی، پھر ڈالی گئی، پھر نکالی گئی، پھر ڈالی گئی. وجہ کیا تھی؟ جنہوں نے یار منایا ان کی شان یہ ہوتی. ایسا ہوا ہے نا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اتنے کروڑ اتنے کروڑ. میں کروڑوں کی بات تعینہ تعداد کے مطابق نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ لاکھوں میں تو کوئی شک نہیں تھا. کورونا میں بھی لوگ کہہ رہے تھے اتنے جمع ہو گئے تو اتنے مریض ہو جائیں گے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی برکت وہ بھی ہوئی کہ شریک ہونے والوں کے بارے میں کوئی نہ کہہ سکا کہ یہ وہاں گیا تھا تو وہ شکار ہو گیا. اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اللہ والے بنو تو چوتھا خوش نصیب وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے لوگوں سے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے. پتہ چلا اللہ کے لیے دشمنی بھی کرنی پڑتی ہے. اب وہ کیسے؟ محبت تو سب کرتے ہیں، دشمنی اللہ کے لیے کیا ہے؟ کوئی شخص ہے زنا کرتا ہے، محلے میں رہتا ہے، سب کو پتہ ہے، محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. چوری کرتا ہے، محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. 2 بہنوں کو ایک ساتھ لا کر کے رکھا ہے، محلے والوں کو چاہیے اس کا بائیکاٹ کرے. یعنی دشمنی لینی پڑے گی. آپ کے محلے میں نہیں ہے ایسا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو دشمنی لینی پڑے گی. اس لیے کہ جو اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، کہنا چاہیے. کوئی سود کا دھندا کرتا ہے، دعوت دے کہہ دو میں اگر آپ کو معلوم ہے میں نے نہیں آنا، تیرا دھندا سود کا ہے، دشمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ دشمنی اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے لیے دشمن بناتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کر دی، داڑھی بہت لمبی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کہہ دینا کہ ہم تجھ سے رشتہ نہیں رکھتے کیونکہ تم میرے محبوب کا گستاخ ہے. اللہ کے لیے دشمنی کرنی پڑے گی. اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں میرا اللہ ان کے لیے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے اور جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے. یہ ہے تو اللہ کے لیے دوستی کرنے والے اور اللہ کے لیے ان کو بھی. 5واں خوش نصیب
پہلا خوش نصیب عادل حکیم، دوسرا خوش نصیب جوانی میں عبادت کرنے والا، چوتھا پہلا خوش نصیب عادل، دوسرا خوش نصیب، تیسرا خوش نصیب مسجد میں دل لگا رہے، چوتھا خوش نصیب اللہ کے لیے، پانچواں خوش نصیب سبحان اللہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں جائے، مطلب ایسا نکالا دے دیا، دیکھا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشہیر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ ہاں بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اس کی ایک کنڈیشن ہے، بالکل دینا چاہیے۔ اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا کر، چھپا کے بھی کمبل بانٹیں گے تو فوٹو، ریلیف بانٹیں گے تو فوٹو، بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو 4 فوٹو نکلیں گے، سب فوٹو ہی کرو گے کیا؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو۔ پہلے لوگ کہتے تھے، مجھے کسی میرے دوست نے واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا مجھے پسند آیا، اب پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہ حال ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ کرو تو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ میرا ایک دوست، مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے، جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے، اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے، رات دیر گئے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑتے، نہ ان کو پتہ چلے نہ ان کو۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد تو آئی ہے بڑی ہستی کی، سیدنا امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے سگے پوتے ہیں۔ آپ رات کو چپکے سے خاموشی سے اپنے کندھوں پہ بوریاں سامان لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے، اور وہاں چٹھی رکھ دیتے تھے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لوگ حیران رہتے تھے وہ کون پر اسرار خادم ہے جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ جب کو پتہ نہیں چل پایا، معلوم ہی نہیں ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ کو جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا، سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا۔ لوگوں نے کہا شہزادہ رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لیے نہیں گئے، یہ بوریوں کا نشان پیٹھ پہ کیوں ہے؟ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا، اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے مسکینوں، سنو، جو تمہارے گھر کے آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پر اسرار خادم کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ چپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو، خاموشی سے کرنا۔ اور آپ کو بتاؤں، چپکے سے کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے، جتنا چھپانے کا اجر ہے اتنا چھپانے کا اجر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، ہر چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے، چھپی ہوئی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیز کی اہمیت رہتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، تجسس اس کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ آپ مٹھی باندھ کے کہیں بھی جائے، لوگ بولیں گے کیا ہے، کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندھی ہوئی ہے نا، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، چھپی ہوئی چیز کی ہے۔ اس لیے چھپا کے صدقہ دیا کر، چھپا کے نیک کام کیا کر۔ ہاں جو فرائض و واجبات ہے اللہ اعلان ہونا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 خوش نصیب۔ چھپا کے صدقہ دو گے نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، چلے آتے ہیں، اور اگر 2-4 دوست تو بیٹھے ہوں تو پھر 10 کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی دیتا ہوں۔ بولو یہ ہے کہ نہیں؟ چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یاد، ٹائم اللہ کے زیادہ ہو رہا ہے، 2 اور پڑھوں گا، 2 نام، 2 خوش نصیب اور، لیکن ایک بات یاد ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، صحابہ بیٹھے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانب، صحابہ بیٹھے غور کرنے لگے حضور کیا کیا کام کرتے تھے، ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے،
سب کام بٹ گیا، تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا، جیسے یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، یہ کام فلاں کریں گے، تو ان کاموں کی فہرست میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں، مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی جو بوڑھی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، جو بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے۔ تو بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں، ادھر سے اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھیں اطمینان سے، ڈسٹرب نہیں کریں بیٹا، ہے نا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑھی عورت ضعیفہ مجبور تھی، اس کا کوئی تھا نہیں، حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تھے، تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو ہم نے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے، صحابہ کے امیر المومنین تھے، خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے لکھا کہ بوڑھی عورت کے گھر خدمت کے لیے جانا ہے، آگے نام نہیں کسی کا لکھا، نام نہیں لکھا، لوگوں نے دھیان دیا، کسی نے نہیں دیا، آئی گئی بات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے سوچا وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہے، جانا تو میں نہیں ہے، میں جاؤں گا، کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے۔ فاروق اعظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کی ساری ضرورت پوری ہو چکی ہے، گھر صاف ستھرا ہے، جو چیزیں سب قاعدے سے رکھی ہوئی ہے۔ کون آیا تھا وہاں تو کسی کا نام ہی نہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کے گئے ہیں، نام نہیں ہے، تو میں آ گیا خدمت کے لیے چپکے سے۔ اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو بھی کام ہو چکا تھا۔ تیسرے دن سوچا کہ جا کر کے بیٹھوں گا، آتا کون ہے، تو کوئی آنے والا آیا، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، چپل پہن کے نہیں آیا تھا، رات کا وقت تھا، چہرہ چھپا کر آیا، خاموشی سے داخل ہوا، سب کام کیا اور کر کے جانے لگا۔ وہ لوگ چہرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے، ہم چہرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تباہی کی وجہ یہ ہے، تباہی کی وجہ یہ ہے، آج ہم جرائم کرنے کے لیے چہرے چھپاتے ہیں، وہ لوگ چہرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہیں، جس کے لیے کر رہے اسی کو معلوم ہو۔ آنے والا چہرہ چھپا کے آتا ہے، چپل کے بغیر آتا ہے، خدمت کر کے جانے لگا، دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے، عمر ابن خطاب نے، کون ہو محترم، جناب کون ہو؟ اور اس قدر پراسرار طریقے سے کسی کی خدمت، چہرے سے کپڑا ہٹایا، کوئی اور نہیں تھا، فاروق اعظم رو پڑے، میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابوبکر صدیق تھی۔ چپل بھی نہیں پہنا، بغیر چپل کے آتے ہو؟ کہا چپل پہن کے آؤں گا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے، اس لیے اتنی چپکے سے آتا ہوں کہ یار کے سوا کسی کو پتہ نہ چاہیے۔ یہ ہے چھپ چھپا کر نیکی کرنے کا۔ تو پانچواں خوش نصیب کون؟ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو۔ چھٹا خوش نصیب جو تنہا ہو، اکیلے میں ہو، اور اس کو کوئی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گویا سفر میں ہو، جنگل میں ہو، لاج میں ہو، یعنی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی جان پہچان کرو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور عورت اس کو بدی کی دعوت دے، پیار کی دعوت دے، محبت کی دعوت دے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، ایسے میں وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے گناہ نہیں کرتا۔ تو یعنی جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ سے کوئی رکاوٹ کا سامان نہ ہو، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کی دعوت دینے والی عورت کو کہہ دے کہ میں نہیں آتا، اللہ کے لیے نہیں آتا، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں خوش نصیب جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے، ساتواں خوش نصیب جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آنکھ بھیگ جائے، ذکر یار کا کر رہا ہو، یار کی یاد آئے، اور اس کی عظمت اور محبت میں آنکھ کی پلکیں بھیگ جائے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رونے والا اللہ قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔
اکیلے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ 7 خوش نصیب جب قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. 7 میں سے کوئی ایک بن جائیں، اور اگر 7 بن جائیں تو کیا کہنے. پہلا خوش نصیب عدل کرنے والا، دوسرا خوش نصیب جوانی میں عبادت کرنے والا، تیسرا خوش نصیب مسجد میں جس کا دل لگا رہتا ہو، چوتھا خوش نصیب اللہ کے لیے محبت کرنے والا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا، پانچواں خوش نصیب ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چھٹا خوش نصیب کوئی خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ دے کہ میں گناہ نہیں کرتا. ساتواں خوش نصیب اکیلے میں ذکر کرے تنہائی میں اور یار کی یاد اس کو رلا دے، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ ان میں سے کوئی ایک ہمیں بننے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ 7 کے 7 صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے کرم کا سایہ ہمیں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. من صلاة وسلام والحسین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ.